تم میرے کلام کی تصدیق کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا مکمل ایمان ہے، لیکن جو معنی مطلب تم بیان کر رہے ہو جب تک ہم غور و فکر سے کام نہیں لے لیں گے اس وقت تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ آج جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ کوئی بھی فتنہ گر اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو یہ بات، اور ہم فوراً ہی اس کی اتباع اور پیروی شروع کر دیتے ہیں، امت سے بدظن ہو جاتے ہیں، اپنے والدین سے بدظن ہو جاتے ہیں، بزرگوں سے بدظن۔ اس طریقے کی قرآن پاک حوصلہ افزائی نہیں فرماتا۔ اب یہ جو قادیانیوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا جناب کہ قرآن پاک فرما رہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، فرشتوں سے بھی رسول چنتا رہے گا، انسانوں میں سے بھی چنتا ہے اور منتخب فرماتا رہے گا، چنتا رہے گا۔ ہمیں غور و فکر کا حکم ہے۔ بالکل ہم قادیانیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جو اس آیت کا یہ مطلب بیان فرما رہے ہیں کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو مہربانی کریں آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس کب ہے؟ پوری دنیا متفق ہے کہ جون کے مہینے سن 632 عیسوی میں یکم یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی دوپہر سن 11 ہجری میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا مدینہ طیبہ میں وصال اقدس ہے۔ وہ جون کا مہینہ تھا اور سن 11 ہجری میں 632 سن عیسوی چل رہا تھا۔ 632 سن عیسوی جون میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا۔ مرزا قادیانی نے کب دعوی نبوت کیا؟ مرزا قادیانی 1903 میں دعوی نبوت کر رہے ہیں، 1908 اکتوبر میں وہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ پہلے اس نے ابتدائی طور پر معاشرہ اور اصلاح انسانیت کا پیغام لے کر چلا۔ کیا باقی جتنے پہلے انبیاء کرام آئے ہیں وہ درجہ بدرجہ نبوت کے اوپر پہنچا کرتے ہیں؟ اس نے پہلے مسلح ہونے کا، تھوڑے عرصے کے بعد مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج 40 جلدوں میں جناب اس کی کتابیں ساری اکٹھی خود قادیانی نے شائع کی، ہمارے پاس موجود ہے روحانی خزائن، ان کی کتابیں پڑھی۔ کچھ عرصہ مجدد رہنے کے بعد اس نے پھر مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ عرصہ امام مہدی کے منصب پر قائم رہ کر پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی آمد کا وعدہ ہے دوبارہ تشریف لائیں گے آسمانوں سے، میں وہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے جناب مستقل طور پر کہ میں نئی شریعت تو نہیں پیش کرتا، میں ایک ذلی اور بروزی نبی ہوں اور میں نبی ہوں اور شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کی مانتا ہوں۔ تو یہ دعوی نبوت اس نے کیا 1903 کے اندر، اور آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس کب ہے؟ 632 سن عیسوی میں۔ 632 سے لے کر 1903 تک یہ 1271 سال بنتے ہیں۔ اور قادیانی جب قرآن پاک میں سے یہ بتا رہے کہ نبیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اللہ انسانوں میں سے رسول چنتا رہے گا، تو جب نبوت جاری رہنی ہے تو براہ مہربانی ہمیں جتنے بھی قادیانیوں کے مبلغ ہیں وہ یہ بتا دیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے وصال اقدس سے لے کر غلام قادیانی کے دعوے نبوت تک یہ درمیان میں جو 1271 سال ہیں، ان 1271 سالوں میں کون کون سے نبیوں کی نبوت کو تم مانتے ہو؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو تم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے نبی چنتا رہے گا۔ تو پہلا سوال تو آپ پر یہ ہے کہ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے وصال اقدس، نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس سے لے کر مرزا قادیانی کے دعوی نبوت تک یہ درمیان میں جو 1271 سال ہیں، 632 سن عیسوی سے 1903 تک، اب جب تم قرآن سے یہ ثابت کرتے ہو کہ نبی اللہ چنتا رہے گا، ان 1350 سالوں میں اللہ نے کس کس کو نبی چنا ذرا وہ ہمیں بتا دیجئے۔ نعرہ قادیانی سے پہلے کس کس نبی؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اسی طرح مرزا قادیانی اکتوبر 1908 میں لیٹرین کے اندر جو ہے وہ مر گیا۔ اب گزاری یہ کہ اب کون سا سن جا رہا ہے؟ سن 2021 جا رہا ہے، نومبر جی 3 1908 میں وہ مرا قادیان میں، اور 2008 میں جا کر اس کے مرنے کو پورے 100 سال ہو گئے جی، اور 2008 میں 13 سال مزید آپ جمع کریں گے تو جواب 2021 آئے گا۔ لہٰذا اس اکتوبر جو پچھلا مہینہ تھا، مرزا قادیانی کو مرے ہوئے 113 سال ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے جی،
تو جب نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ رسول انسانوں میں سے بھی چنتا رہے گا، قادیانی کو مرے ہوئے ہو گئے 113 سال، اور تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ رسول چنتا رہے گا، ان گزشتہ 113 سالوں میں کون سا نیا نبی آیا ہے جس کی نبوت؟ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حق فرمایا۔ اور ابھی قیامت تو نہیں قائم ہو گئی، ابھی تو نومبر 2021 ہے۔ تو جتنا نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے پہلے کروایا ہے، قرآن فرماتے ہیں کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، محبوب کی ولادت مقدسہ سے بھی اتنا ذکر بلند صدیوں سے آ رہا تھا کہ جب بھی اہل کتاب کو کوئی پرابلم پیش آتی جو ان سے حل نہ ہو پاتی، دشمنوں تک کے مقابلے کی نوبت ہوتی، تو محبوب کے نام کا وسیلہ پیش کر کے وہ فتح مانگتے میں اللہ ان کو فتح۔ اب جتنا عرصہ انسانیت میں محبوب کے آنے سے پہلے ذکر جاری رہا، کم از کم اتنا تو محبوب کی آمد کے بعد ہی ذکر جاری رہنا چاہیے۔ محبوب کا پھر قیامت آئے گی، سبحان اللہ۔ ابھی صدیاں رکھی ہوئی ہے قیامت کے قائم ہونے میں، تم کہتے ہو کہ رسولوں کا سلسلہ جاری رہے گا، تو کیا تم قادیانی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اب 2021 سے لے کر قیامت کے درمیان جو آنے والا دور ہے اس میں بھی نبیوں کی آمد کا امکان تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ واہ حق سوال۔ اب مزید آگے نبی بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو اگر کوئی ایک بھی قادیانی نئے نبی کے آنے کا قائل ہے تو اب ہمیں بتا دیجیے۔ ان کی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، ان کے بڑے بڑے مناظرہ کرنے والے علماء سے تو بیٹھ کر بات نہیں کرتے، وہ عوام الناس میں پھرتے رہتے ہیں نا غیر محسوس طریقے سے۔ تو میرے دوستو، جب تم گزشتہ 1271 سالوں میں بھی کسی نبی کی آمد کے تم قائل نہیں ہو، محبوب علیہ السلام اور مرزا قادیانی کے درمیان غلام قادیانی کو مرے ہوئے بھی 113 سال ہو گئے، تم ان 113 سال میں بھی کسی نبی کے قائل نہیں ہو۔ تم آج سے قیامت تک آگے بھی کسی نبی کے آنے کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہو، تو پھر قرآن کی آیت کا یہ مطلب کیسے نکال لیتے ہو کہ نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے؟ سبحان اللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، اس طرح کی دلیلیں، اس طرح کی باتیں کر کے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ آیت بینہ برحق ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن آپ اس کا پس منظر تو پڑھیے۔ جی سبحان اللہ۔ یہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دعوت دین کے لیے طائف میں تشریف لے گئے، حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر، ان کے بڑے مغرور اور متکبر سرداروں نے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ظلم انہوں نے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کہ قربان جائیں محبوب علیہ السلام کے نالین شریفین طیبین طاہرین خون سے تربتر ہو گئے تھے، اللہ اللہ۔ اور ایک باغ میں جم کے جا کر پناہ لی، اور محبوب علیہ السلام آپ کے جسم ناظرین سے قربان جائے، خون جاری ہے۔ حضرت زید پانی لے کر آئے، میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر، اتنے میں ملک الجبال، فرشتوں کا جو پہاڑوں کا نازل الامور فرشتہ ہے، عرض کی اللہ تعالیٰ سلام ارشاد فرماتا ہے، اور حضور یہ بڑے چشمے اور بڑا سرسبز اور بڑا ایک پھلوں سے بھرا ہوا علاقہ ہے طائف والوں کا، اور حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں ان پر ان کی بستیاں اور پہاڑ الٹ پلٹ ان کو پیس دوں اور ریزہ ریزہ کر دوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ پاک میں ایسی دعا کرنے والا نہیں ہوں، مجھے تو نے رحمت بنا کر جلوہ گر فرمایا، یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، یا اللہ تو ان کو ہدایت، اور اگر ہدایت یہ نہیں تو مجھے یقین ہے ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایسا نہیں چاہتا۔ جب ان متکبرین سرداروں نے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ باتیں کی اور کہا کہ کیا ان دونوں عظیم کریوں میں سے مکہ اور طائف میں سے صرف آپ کوئی، اس طرح کی جب انہوں نے دل دکھانے والی باتیں کی تو رب کریم نے اس وقت اپنے محبوب پر یہ مقام قرآن پاک کا نازل فرمایا سبحان اللہ۔ کہ ضروری کہ وہ مال و دولت میں سے، اللہ پاک فرشتوں میں سے انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے شروع سے اس نے چنا ہوا ہے۔ سبحان آپ آیت کا پس منظر دیکھئے، سیاق و سبحان سباق اللہ۔ دیکھئے، شان نزول دیکھئے، اور اس کے بعد اس پر آپ بات کیجئے، ورنہ مہربانی کر کے آپ ان سوالوں کا جواب دیجئے کہ کیا محبوب کے وصال سے لے کر قیامت تک صرف قادیانی کے لیے نبوت کا دروازہ کھولا گیا اور باقی سب کے لیے ہمیشہ کے لیے؟ سبحان اللہ کیا بات۔